فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه. وقال منها: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من نجات يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسع عليك بيتك وليبكي على خطيئتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے متعدد نوجوان علماء سے، شعراء سے بڑا پیغام لیا ہے. اگر ایک پیغام پر بھی ہم عمل کرنے کی نیت کر لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. ہم شب و روز بات سنتے رہے لیکن عمل کی نیت نہ کریں، یا اس پہ عمل نہ کریں. نیت تو کر لیں لیکن عمل نہ کریں تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم میں سے کوئی مریض ہو، اللہ نہ کرے، اور شہر کے کسی اسپیشلسٹ اور ماہر امراض ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائے، لمبی فیس بھی ادا کرے، اور وہاں جا کر ایک لمبی قطار اور لمبی لائن لگا کر اپنے کو دکھائے، وہ نسخہ لکھ دے، اور نسخہ لکھے ہوئے نسخے کو ہم لائیں اور جا کر کے میڈیکل سے دوا بھی حاصل کریں، لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ جس پرس میں ہم نے دوا رکھی ہو، نسخہ رکھا ہو، وہ اپنے الماری میں رکھ دیں، اور ایک مہینے کے بعد یا جتنے دنوں کے بعد ڈاکٹر نے بلایا ہو پھر پہنچے کہ صاحب کیا حال ہے؟ کہ جناب میں تو جیسا تھا وہ صحیح ہوں، میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، میں نے فیس بھی دی تھی، میں نے آپ ہی کے میڈیکل سے دوا بھی لی تھی، میں نے وہ تمام طریقے علاج کیا تھا، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اچھا بھائی، کیا آپ نے دوا صحیح انداز سے کھائی تھی؟ نہیں کھائی تو نہیں، وہ پوری دوا محفوظ ہے. تو ڈاکٹر کہے گا پھر ہمارے ہاں دوائی آنے کی ضرورت نہیں. اگر دوا کی حفاظت سے صحت ہو جاتی، امراض ختم ہو جاتے، تو پھر ڈاکٹر کے ہاں جانا کافی ہوتا. اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے، امراض کی اصلاح کے لیے دوا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی. آج ہمارا یہی حال ہے. بڑے بڑے علماء، مفکر، بڑے بڑے شعراء پیغام دیتے ہیں. آج لوگوں کے موبائلوں میں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ کوئی تقریر کا شائق ہے، کوئی اشعار کا شائق ہے، کوئی عشق رسول کے ترانے سن رہا ہے، کوئی عاشق رسول کے ترانے سن رہا ہے، اور کوئی مفکر اسلام کے تقاریر سن رہا ہے، کوئی متبع شریعت و سنت کی بیانات کو اپنے قوت سامیہ سے اپنے دل میں اتار رہا ہے. لیکن مؤذن اسی وقت جب یہ موبائل پہ سن رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ کا اعلان کرتا ہے، آئیے نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کے لیے. یہ آخر نسخہ ہمیں مسجد کی جانب کیوں نہیں پہنچا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا ہم نے دوا تو لی،
نسخہ کو بڑی حفاظت سے رکھ دیا، پیسے بھی خرچ کیے، اس کی فیس بھی ادا کی، لیکن ہم نے اپنی اصلاح کی نیت سے اس سارے کام نہیں کیے۔ آج عجیب معاملہ ہے کہ کیسا پیغام دیا جائے۔ جو قرآن پیغام دیتا ہے، شعراء پیغام دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا هو القرآن المتین، هو القرآن العظیم، وہ قرآن مقدس ہے جو اللہ کی رسی ہے، اگر مضبوطی سے تھام لے کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بکھرو نہیں، آپس میں منتشر نہ ہو۔ یہ ہمارا متحد ہونا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، کسی کے خلاف محاذ آرائی کرنے کے لیے نہیں، اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے، اپنی دین و مذہب کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، اپنی وطن کی عزت کے لیے ہم اپنی اتحاد کو قائم کریں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بکھراؤ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ آج اگر دو بھائی ہیں تو ایک بھائی ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے مذہب اسلام سے پہلے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت کو ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، تم شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ والے کہتے ہیں شنیدم کی مردان راہ خدا، دلے دشمناں را نکردند کن، اللہ والے لوگ کسی دشمن کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوتی ہے تو آپ صاحب فرماتے ہیں اَحَدَيْتُمْ لِجَارِنَ الْيَهُودِ، کیا تم نے یہودی پڑوسی کے ہاں اس میں سے ہدیہ بھیج دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یومن واللہ لا یومن، 3 بار فرمایا من یا رسول اللہ، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، ہمارا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو یا عام آدمی ہو، اس سے الفت و محبت۔ آج ہم کدھر کہاں چلے گئے؟ آپس میں انتشار اس درجے ہے، بھتیجے کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، چچا شامل نہیں ہوتے، یہ بھائی اپنے بھائی کو دعوت نہیں دے رہا ہے۔ بسا اوقات والدین ہوتے ہیں اللہ اکبر اور ماں باپ کسی ایک بھائی کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس بھائی سے اگر اس بیٹے کی نہیں بن رہی ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی دعوت نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بھی ان سے دعائیں حاصل نہیں کرتا۔ کہاں ہم پھر یہ امید رکھیں کہ آخر یہ ذلتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ آخر پستیاں